العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا دوسرا پیریڈ ہے اور یہ علم و صرف کا پیریڈ ہوتا ہے، ہر روز دوسرا پیریڈ، اور چوتھا سبق ہے اس کا آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم کلمات کا جو مادہ ہے معلوم کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ کل جو ہم نے پڑھا تھا کہ جو بھی بات منہ سے نکلتی ہے، جو بول منہ سے نکلتا ہے وہ لفظ کہلاتا ہے۔ پھر لفظ جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، اگر وہ بامانی ہو تو کلمہ کہلاتا ہے، اگر اس کا معنی کوئی نہ ہو تو وہ مہمل کہلاتا ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ جو کلمات جب ملتے ہیں تو ترکیب بنتی ہے، مرکبات بن جاتے ہیں، اور مرکبات پھر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ناقص ہوتے ہیں، ایک جن میں بات مکمل نہیں ہوتی، اور ایک جو ہے وہ بات مکمل جس میں ہو جاتی، مرکب تام ہوتے ہیں، اس کو ہم جملہ بھی کہتے ہیں، کلام بھی کہتے ہیں۔ پھر آگے جملے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، ان کا ہمیں تھوڑا سا کل ذکر کیا تھا، اس پر علیحدہ سے ہمارے آگے موضوع چلیں گے جب ہم نحو پڑھیں گے اس کے اندر، کیونکہ یہ ہمارا اس کے اندر موضوع نہیں ہے، صرف کے اندر، اس کے اندر ہمارا کلمے تک رہتا ہے۔ جب ترکیب آ جاتی ہے تو پھر یہ موضوع جو ہے وہ آگے چلا جاتا ہے علم النحو کا۔ تو صرف کا جو موضوع ہے یہ جیسے میں نے بتایا کہ کلمے تک محدود رہتا ہے، تو کلمے میں جتنے بھی حرف ہوتے ہیں اس کی زبر زیر پیش، ہر حرف کے زبر زیر پیش کے بارے میں یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس طرح کی زبر پہلے لفظ پہ ہو تو یہ معنی ہوتا ہے، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں میں، چھٹے، جتنے بھی اس میں آتے ہیں سارے کا سارا یہ ہمیں بتاتا ہے۔ لیکن نحو میں صرف جو آخری حرف ہوتا ہے کسی کلمے کا جو مرکب میں آ رہا ہوتا ہے، اس کے آخری حرف کے اوپر جو تبدیلی آ رہی زبر زیر پیش، یہ اس کے موضوع کے اندر آتا ہے۔ یہ کل ہم نے ڈسکس کیا۔ آج ہم اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ کلمے کے اندر ہم نے ذکر پہلے بھی کیا تھا، آج پھر سے ذکر کرتے ہیں کہ سب سے پہلے عربی زبان کے اندر ایک خاص بات ہے کہ ہر کلمہ جو بھی کوئی ہو، چاہے وہ اسم ہو، فعل ہو، حرف ہو، اس کا کوئی نہ کوئی روٹ ہوتا ہے جس کو ہم مادہ کہتے ہیں یا اصلی حروف کہتے ہیں یا حروف اصلیہ کہتے ہیں، یعنی اس کی بنیاد ہوتا ہے وہ۔ جیسے یہ دیکھیں، یہ روٹ ہے عین لام میم، یہ روٹ ہے، اس سے مصدر پھر بنتا ہے۔ مصدر مختلف قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہی روٹ سے مختلف مصادر ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک جو ہے یہاں ہم مثال کے طور پر ذکر کر رہے ہیں ابھی، علم، علم، اس سے ایک مصدر بنا۔ یعنی مصدر کس کو کہتے ہیں؟ یہ وہ اسم ہوتا ہے جو جس سے پھر آگے نکلتے ہیں، اسم نکلتے ہیں، فعل نکلتے ہیں، تو اس کو مصدر ہم کہتے ہیں۔ اس سے پھر فعل نکلتے ہیں، اسم نکلتے ہیں، مثال کے طور پر فعل ماضی نکلتا ہے سب سے پہلے، پھر اس کے بعد فعل مضارع، پھر امر، پھر نہی، جتنی اقسام چار کی چار ہیں وہ اسی سے بنتی ہیں۔ پھر اس سے اسم فاعل، اسم مفعول اور دیگر جو کل ہم نے ذکر کیے تھے صرف صغیر کے اندر اور صرف کبیر میں، پھر ان کی گردانیں آپ کو دکھائی تھیں، وہ جو ہیں وہ سارے کے سارے۔ اب لیکن ہم نے آج یہ سیکھنا ہے کہ اس کا جو اب مختلف طرح کے کلمات ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں، علم ہے، علیمہ ہے، یعلم ہے، عالم ہے، معلوم ہے۔ ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں
کہ اس کا روٹ کیا ہے اور کیوں معلوم کرنا چاہتے ہیں، یہ اہم بات ہے۔ صرف کا علم کیوں پڑھتے ہیں، اس سے بھی ہمیں پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں جس طرح انگلش کی ڈکشنری ہوتی ہے اس میں روٹ نہیں ہوتے، جسٹ کوئی بھی لفظ ہوتا ہے اس کی آواز جو ہے وہ بنتی ہے اور اس کے حروف کا پہلا دوسرا تیسرا دیکھ کے ہم ڈکشنری میں دیکھ لیتے ہیں، لیکن عربی کی جتنی ڈکشنریز ہیں ان میں کسی حرف کو دیکھنا ہو کہ اس کا معنی کیا ہے، اس وقت تک ہمیں معلوم نہیں ہوگا جب تک ہمیں اس کا روٹ، اس کا مادہ، اس کے حروف اصلیہ معلوم نہیں ہوں گے، کیونکہ عربی سب زبانوں سے زیادہ وسیع زبان ہے، اس میں بہت زیادہ کلمات ہیں، کسی ڈکشنری میں وہ سارے کلمات نہیں آ سکتے۔ تو انہوں نے اس کا حل کیا کیا کہ صرف مادہ کی بنیاد پر بنائی ہے ڈکشنری، اس کی ترتیب دی ہے کہ جو مادہ ہو کسی لفظ کا اس کی ترتیب سے اس کو ترتیب دے لیا، پھر اس مادے کے تحت جو 5 6 7 لفظ آ رہے ہیں وہ لکھ کے ان کے معنی لکھ دیے۔ تو مادہ معلوم نہیں ہوگا، ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے جس ترتیب سے ہماری ڈکشنری جو ہے وہ ترتیب دی جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس عربی کی ڈکشنری ہو، عربی اردو کی ڈکشنری ہو، تو آپ اس کو کھول کے دیکھیں کہ ہم نے کیسے لفظ معلوم کرنا ہے، تو پھر آپ کو اس کی اہمیت کا احساس ہوگا، اس علم کی اہمیت کا احساس ہوگا کہ معنی ہمیں کیسے معلوم ہوگا۔ تو ہمیں معنی جاننے کے لیے ڈکشنری کی ضرورت ہے، لغت کی ضرورت ہے، یا اس کا ہم کوئی بھی نام کسی اور صورت میں لے لیں تو اس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں مادہ معلوم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو مادہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ عربی زبان کے اندر ایک میزان، جیسے ترازو نہیں ہوتا، ایک ترازو مقرر کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ جو مادہ ہے اس کے فرض کرو یہ 3 ہیں حرف، عین لام میم، ٹھیک ہے، تو کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ فا عین لام کو اس کا میزان بنا دیا ہے، یعنی یہ اصول ہے کہ فا عین لام اس کا میزان ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 3 حرفی ہے تو اس کا یہ میزان ہے۔ اس میں کیا ہے، یہ جو عین ہے اس کا پہلا، یہ فا کلمہ ہے، کیونکہ یہاں فا آتا ہے اس کو فا کلمہ ہم بولتے ہیں۔ اب یہ عین کیا کہلائے گا، یہ فا کلمہ کہلائے گا۔ اور دوسرا عین ہے تو یہ جو لام ہے یہ عین کے مقابلے میں ہے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ اب یہاں ہم لکھ دیتے تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے، لام میم۔ اب فا کے مقابلے میں عین ہے تو عین فا کلمہ ہوا، عین کے مقابلے میں لام ہے تو یہ عین کلمہ ہوا، اور لام کے مقابلے میں میم ہے تو یہ لام کلمہ ہوا۔ میم لام کلمہ ہے، اس کے نام مقرر کر دیے انہوں نے تاکہ ہم معلوم کر سکیں کہ کسی کے اندر فا کے مقابلے میں کون سا آ رہا ہے، اور عین کے مقابلے میں کون سا آ رہا ہے، اور تیسرے کے مقابلے میں کون سا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں جب ہم یہ گردانے سیکھتے ہیں تو ہم یہ سیکھ لیتے ہیں، ہم معلوم کر لیتے ہیں کہ اس میں اصل مادے والا کون سا ہے۔ یہ جو فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہوتا ہے اس کے اندر عموماً مادے والے 3 حروف لازمی موجود ہوتے ہیں، اس کے اضافی جو حروف ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں اس کی جو مختلف اس کے ابواب ہوتے ہیں، جب وہ گردانے ہم سیکھتے ہیں تو ان کا بھی ہمیں علم ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ دیکھیں آپ، عین لام میم، تو اس میں عین لام فا کلمہ ہے، لام جو ہے یہ عین کلمہ ہے، اور میم یہ لام کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا میزان جو ہے اس نے ہمیں بتا دیا کہ اس کا جو مادہ ہے عین لام میم ہے، ٹھیک ہے۔ اب فعل مضارع میں ہم نے دیکھا، فعل مضارع کے اندر ہمیں جب ہم صرف پڑھتے ہیں، گردانے پڑھتے ہیں، تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو یا ہے یہ اس مضارع کی علامت ہے۔ اب کیا کرتے ہیں
کہ یہاں سے یہ والا جو حرف یا کے بعد جو حرف ہوتا ہے اس کو عین کلمہ بناتے ہیں، اس کے بعد والے کو پہلے کو فا بناتے ہیں، یہ والے دوسرے کو، یعنی یا کے بعد جو ہوتا ہے یا تا وغیرہ جو بھی آ رہا ہوتا ہے، اور جو دوسرا درمیان والا ہوتا ہے اس کو درمیان والا عین کلمہ، اور اس کو میم، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ عین لام میم اس کا مادہ ہے۔ پھر آپ اسی میں یہ دیکھیں یہاں لکھ بھی دیا میں نے، پھر آپ مطلب یہ اس سے فاعل اسم فاعل پھر آگے بنتا ہے، مثلا عالمہ سے عالمن بنتا ہے۔ عالمن میں ہمیں پتہ ہے کہ جو اس وزن میں یہ جو الف ہوتا ہے یہ اس کے فاعل کا ہوتا ہے، تو اب یہ جو پہلا ہے یہ فا کلمہ ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے کہ کوئی یہ اس کے وزن کے اندر آتا ہے۔ یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں بھی آپ دیکھو، باقی یہ فا کلمہ، یہ لام جو ہے یہ عین کلمہ، اور میم یہ لام کلمہ، تو اس سے میں پتہ چل گیا کہ اس کا بھی جو حروف اصلیہ ہے وہ عین لام میم ہے۔ اس طرح معلوم میں آپ دیکھیں، یہ مفعول کا اس کا وزن کیا ہے؟ مفعول، ویسے بھی اسم مفعول ہوتا ہے یہ جس پر کام کیا جائے، یہ کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے؟ یہ میم جو ہے یہ بھی اسم مفعول کی علامت ہے، یہ واو جو ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ یہ اسم مفعول کی علامت ہے۔ یہ دیکھ لیں آپ، یہ میم بھی اضافی ہے، یعنی فا عین لام کے علاوہ جو ہے یہ وہ اضافی ہوں گے، وہ اس کا وزن ہوگا جو وہ چیز بن رہی ہے۔ تو یہ فا عین لام کے مقابلے میں کیا ہوا؟ اس میں عین لام میم ہوا، اس کا مادہ عین لام۔ اسی طرح سے ہم آئندہ 2-3 سبقوں میں اس کی پریکٹس کریں گے، اور مختلف جو الفاظ ہیں وہ لکھ کر ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہم اس کو معلوم کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اس چیز کی اہمیت کا بھی احساس ہوگا کہ یہ جو علم صرف ہے اس کے اندر سے گردانے ہم کیوں پڑھتے ہیں، تاکہ ہم جان لیں کہ اضافی کلمے کیا ہیں، دوسرے کیا ہیں، تاکہ ہمیں فوری طور پر جب یہ علم آ جاتا ہے تو ہمیں کلمے کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر روٹ کون سا ہے، اور پھر ہم اس روٹ میں جاتے ہیں ڈکشنری کے اندر، اور اس کے نیچے وہ ہمیں کلمہ مل جاتا ہے اور اس کا معنی مل جاتا ہے۔ یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ اپنے اس سبق کو ہم تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں کہ آج ہمارا موضوع تھا کہ علم صرف میں کلمات کا مادہ معلوم کرنے کا طریقہ۔ تو مادہ کو معلوم کرنے کے لیے ہم جو میزان بناتے ہیں وہ فا عین لام کو بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فا عین لام کے مقابلے میں کسی بھی کلمے کے جو حروف فا عین لام کے مقابلے میں آ رہے ہیں وہ اس کا مادہ ہوگا، اور باقی جو ہوں گے وہ اضافی حروف ہوں گے۔ وہ کس مقصد کے لیے ہیں وہ ہمیں یہ گردانے وغیرہ سیکھ کر پتہ چل جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اس علم، علمہ، یعلم، عالم، معلوم، یا اس کے جتنے بھی اور لفظ آ رہے ہوتے ہیں اس سے بننے والے، ان کے اندر سے ہمیں فا عین لام آسانی سے کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے فعل ماضی میں کون سے اضافی حروف آ رہے ہیں، فعل مضارع میں کون سے اضافی حروف آ رہے ہیں، فاعل میں کون سا اضافی اس کی علامت ہے، مفعول، اس مفعول کا کون سا حرف جو ہے، کون سے حرف اس کی علامت ہے، اور باقی فعل لین کے یہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بڑی آسانی سے ہم اس کا مادہ معلوم کر لیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم اپنا سبق ختم کرتے ہیں۔ مع السلامہ۔